موضوع الدرس في ترك الموالاة مع الكفار والمشركين والموالاة الخالصة مع المؤمنين. سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. دیکھنا بھی تو ہے. چھوڑو یار چھوڑو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وقال أحمد وقال کہاں سے ہے کہاں سے ہے بھائی؟ سبق کا بھی پتہ نہیں ہے تو کیا کرے آدمی، کہاں جائے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہاں جی عبداللہ ابھی مغیرہ کو ایک جگہ تو نہیں ہوگا نا، کئی جگہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى. کہاں ہے محمد مغیرہ؟ کہاں ہے ابھی حدثنا مغیرہ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقوله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أي لا يردهم أما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحييك فيهم لوم لائم ولا أزل عادل. اب اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یعنی لا يردهم، جب جس چیز پہ وہ قائم ہیں ان کو وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَأَيْ إِقَامَةُ الْحُدُودِ، اللہ کے حدود کا قائم کرنا. وَقِتَالَ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، قتال کرنا. وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ،
بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. لا يرد من ذلك راد، ان چیزوں سے ان کو روکنے والا کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مانع نہیں ہو سکتا ہے. اور نہ ہی اس کے اندر کسی ملامت گر کی ملامت جو ہے وہ اثر کر سکتی ہے. وقال الامام احمد حدثنا فقال حدثنا سلام بن منذر عن محمد بن باز عبد الله بن الصامت نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، امرني بحب المساكين والدنو منهم. اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن الصامت اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا کہ ان 7 پہ عمل کرو. پہلی چیز کیا تھی؟ بحب المساکین والدنو منہم، کہ غریبوں سے محبت کیا کرو، مسکینوں سے محبت کیا کرو، فقیروں سے محبت کیا کرو، ان کے قریب رہا کرو. وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. اور دوسرا حکم مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ جو تم سے نیچے ہو اس کو دیکھا کرو، جو تم سے اوپر ہو اس کو نہ دیکھا کرو. مثلا تم متوسط درجے کے آدمی ہو تو اعلیٰ کو نہ دیکھو، ادنا کو دیکھو. اگر تم تندرست ہو تو اپنے سے بڑے پہلوان میں نظر نہ ڈالو، اس پہ نظر ڈالو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بیچارہ گھسٹ رہا ہے زمین پہ. تو جب ایسا کرو گے کہ نیچے والے کو دیکھو گے اور اوپر والے کو نہیں دیکھو گے، تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، دیکھو یہ بیچارہ اندھا ہے مجھے آنکھیں دی ہیں، یہ بیچارہ لنگڑا ہے مجھے آپ نے ٹانگیں دی ہیں، یہ بیچارہ بہرا ہے مجھے آپ نے سننے کی توفیق دی ہے، یہ بیچارہ گنگا ہے مجھے بول نہیں سکتا مجھے آپ نے بولنے کی نعمت دی. تو اللہ کا شکر کرو گے. اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے کہ دیکھو جی فلاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، فلاں سردار زمیندار شہزادے امیر کیسے لوگ ہیں، تو پھر اس کا معنی ہے کہ تمہارے دل میں تقدیر کا گلہ پیدا ہوگا، نہ شکری پیدا ہوگی کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دیا ہے. اسی لیے جب قارون اپنے خزائن کے ساتھ جا رہا تھا تو اتنا اللہ نے اس کو مال دولت دیا تھا کہ اس کی چابیاں جو ہے نا صرف کمروں کی، خزانوں کی، صندوقوں کی، الماریوں کی، وہ بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، خچر اٹھا. تو بعض لوگوں نے جب اس کی داش دیکھی، دولت دیکھی، آگے پیچھے ملازم، نوکر، گھوڑے، استقبال، پیسہ، تو وہ بھی حسرت کرنے لگے کہ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. کہنے لگے کاش اللہ جیسے اس کو دی ہمیں بھی دیتے. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے خوش نصیبی والا آدمی، اتنا مال، اتنے مال، اتنی دولت، اتنے نوکر. لیکن جو اللہ والے آدمی تھے انہوں نے خود قارون کو بھی نصیحت کی. انہوں نے کہا قارون زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے غریبوں کے ساتھ بھلائی کرو، غریبوں کی خدمت کرو، غریبوں پہ اپنی مال دولت صرف کرو. وہ بدبخت اور بھی اکڑ گیا، کیونکہ جب دولت کا نشہ آتا ہے نا آدمی کو بگاڑ دیتا ہے. اسی لیے آج کل بھی جدید فلسفی جو ہیں اور جدید علماء جو ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہیں نا یہ بالکل متوازی چلتی ہیں، مساوی چلتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس دولت ہے تو وہ اقتدار کی کوشش کرے گا، دولت اقتدار ہے تو پھر عیاشی. تو یہ 3 چیزیں برابر چلتی ہیں، سیکس، منی اینڈ پاور. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے غریب آدمی نے کیا عشق کرنا ہے، سارا دن جو پہاڑوں پہ کمائے گا بیچارہ
اس کا دماغ خراب ہے، کوئی عشق کرے گا؟ اس کو تو کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ یہ عشق تو فارغ البال لوگ کرتے ہیں نا جی، پیسہ آ گیا، باپ مر گیا، جائیداد مفت میں آ گئی، اب اللہ تللے نہ کرے تو کیا کرے گا؟ تو وہ قانون جو تھا وہ اتنا بگڑ گیا کہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ کیا کہتے ہو تم نے کہ اللہ نے دیا؟ اللہ میرے پاس علم تھا، میں کاروبار کرنا جانتا ہوں، میں بزنس کرنا جانتا ہوں، میں زراعت کرنا جانتا ہوں، اگر مجھے ملا ہے تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا، اللہ چاہے تمہیں کیوں نہیں دیتے؟ جب وہ اس بات پہ پہنچ گیا کہ اللہ کے خلاف بھی باتیں کرنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فخسفنا به وبداره الارض ما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ میرے دشمن کو زمین پکڑ لو، اس کے اندر اس کو دھسا دو، غرق کر دو۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھس جانا، جیسے زلزلے آتے ہیں دیکھا بالکل چیزیں ہل جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اس کو اور اس کی اس محل جس میں رہے محل کے ساتھ زمین میں داخل کر دیا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا یتجلجل بہا الی یوم القیامت، اسی طرح زمین میں دھنستا جائے گا قیامت آ جائے گا۔ اب جناب جب اس پر اللہ کا عذاب آیا تو اب وہ بھی کہنے لگے او اچھا ہوا یار ہمیں نہیں ملی یہ دولت، ہمیں دولت بھی گئی ہے، چلو تعالیٰ۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں کوئی نعمت دی ہے تو اس پہ اکڑو نہیں، تکبر نہ کرو۔ اسی لیے حضور پاک نے اپنی بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے سے بڑے گھر میں نہ جانا، وہاں جاؤ گی ان کا گھر دیکھو گی، ان کی نعمتیں دیکھو گی تو دل میں ناشکری پیدا ہوگی۔ غریب کے پاس جاؤ گی تو کہو بھی الحمدللہ میرے پاس چلو چارپائی تو ہے، اس بیچارے کے پاس تو پرچی ہے، میرے پاس جو شکر ہے اللہ کا یار کمبل تو ہے، اس بیچارے کے پاس تو رلی ہے، وہ تو اس میں پڑا ہوا ہے پرانی پھٹی ہوئی میں۔ تو اس لیے یہ بھی حضور نے حکم دیا کہ اپنے سے نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو، اور یہ بھی حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت رکھو، غریبوں سے محبت رکھو۔ اس لیے اللہ نے بطور خاص خود نبی پاک کو بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سارے رات دن میرے ذکر کے اندر مشغول ہیں، ان سے دور نہ ہوا کریں، دنیا والوں پر کبھی نظر نہ ڈالیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور پاک نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، غریب بھی تھے، نابینا بھی تھے، حضور کے صحابی تھے، حضور کے پاس مکے میں کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کافروں کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، حضور ان کو اسلام بتلا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، اور حضور کی تمنا ہوتی تھی کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ کیوں کوئی بڑا آدمی مسلمان ہو جائے تو پھر چھوٹے سب جلدی جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا کسی مل کا مالک نمازی ہو تو ساری لیبر نماز پڑھے گی، فیکٹری کا مالک نمازی ہو ساری فیکٹری والے نماز پڑھیں گے، اگر کسی شاپنگ پلازا شاپنگ سینٹر کا مالک نماز سارے نماز پڑھیں گے۔ آپ تو یہاں رہتے ہیں نا
کافروں کے ملک میں یعنی ہندوستان میں جہاں کافروں کی حکومت ہے وہاں میں اتفاق سے ایک شاپنگ پلازے میں گیا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے وضو کی ضرورت ہے, یہاں انتظام ہے کوئی حمام وغیرہ ہو تو میں وضو بھی کر لوں, کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہے. وہ مجھے لفٹ سے اوپر لے گئے, وہ 4-5 منزلہ وہ پلازا تھا, اوپر لے گئے تو اوپر کئی حمام لینوں میں بنے ہوئے تھے, قالین پڑے ہوئے تھے. یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری مسجد ہے, مالک کا حکم ہے کہ نماز اذان ہوگی سب کاروبار بند, اوپر آ کے جماعت کرو اور نماز جماعت سے پڑھو. امام رکھا ہوا ہے, مؤذن رکھا ہوا ہے اور بالکل حمام نیند کلین صاف ستھرے چمکتے. میں نے بڑے آرام سے سکون سے وضو کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا اہتمام کافر ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو خیر میں نیچے آیا, اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے وہ سامان ہم نے جو کہہ دیا تھا پیک ہو چکا تھا. تو میں نے کہا ساتھیوں سے بھی کاؤنٹر پہ جا کے بل بنوائیں کتنے پیسے ہیں. وہ کاؤنٹر پہ گیا, واپس آیا, میرا دوست ہے صدیق, وہ کہنے لگا وکیل صاحب وہ پیسے نہیں لیتے. میں نے کہا جی کیوں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے مالک جو ہیں وہ خود بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ مکی صاحب قسمت سے میرے پلازے میں سینٹر میں آئے ہیں, شاپ پہ آئے ہیں, جو چیز لینا چاہیں لیں, ان کے پیسے نہیں لینے مکی صاحب سے. میری خوش بختی ہے کہ میرے گھر میں قدم رکھا, میرے کاروبار میں قدم رکھا. میں نے کہا جناب ان کو کہیں آپ کی بڑی مہربانی, میں مولوی نہیں ہوں, میں بھی بلوچ آدمی ہوں ضدی, میں بھی ایک چیز نہیں لوں گا جب تک پیسے نہیں لوگے. یہ کون سا ہدیہ ہے؟ ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ تم اپنے منشے سے آ کے مجھے دو, وہ ہے ہدیہ, اور میرا خیال بھی نہ ہو کہ مجھے ملے گا. اور حدیث ہے میرے محبوب کی من غیر طمع ولا اشراف نفس, کہ طمع بھی نہ ہو اور دل کی توجہ بھی نہ ہو, پھر کوئی دے تو کہو الحمدللہ یہ ہدیہ ہے, بالکل قبول کرو, اور ہدیے کے بدلے میں ہدیہ بھی دو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نواب آف بہاولپور کے پاس آئے کسی مسئلے میں, انہوں نے بلایا تھا. تو جب وہ فارغ ہوئے تو نواب صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا, اور کوئی پیسے تھے لفافوں میں بند تھے تو وہ بھی تھیلی بڑے ادب سے پیش کی. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ صدقہ خیرات نہیں, یہ ہدیہ ہے. انہوں نے فرمایا بھائی میں تو نہیں دے سکتا. میں نے کہا حضرت میں نے اپنی یہ خزانے کے پیسہ نہیں ہے, یہ میری جائیداد کا پیسہ ہے, میں علماء کے لیے, اللہ کے اولیاء کے لیے وہ پیسے الگ رکھتا ہوں جو میری زمین سے, جب جائیداد سے آمدنی آتی ہے, تجارت سے, بزنس سے, کرایہ دکانوں سے, وہ شاہی خزانے کا پیسہ نہیں ہے. میں میرے بھائی یہ بات نہیں ہے, حضور کی حدیث ہے کہ طمع بھی نہ ہو اور اشراف نفس بھی نہ ہو, کہ نفس بھی متوجہ نہ ہو. کیا مانا؟ یہ خیال بھی نہ ہو دل میں کہ یار اس کے بارے میں جا رہے ضرور مجھے کچھ نہ کچھ دے گا, یہ ہے اشراف نفس. تو میں تو جب تھانہ بھون سے چلا تھا نا, تو اس وقت خیال آیا تھا کہ یہ نواب لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ دیا ضرور کرتے ہیں. تو اس وقت سے اشراف نفس ہو گیا, جب میرے لیے تو حرام ہے لینا, میں کہہ دیا قبول کرو. میرے لیے بھی حرام, تمہیں بھی ثواب نہیں ہوگا, تمہارے پیسے بھی ضائع ہو گئے, لہذا مہربانی کر کے ناراض رہو. نواب صاحب بڑے لوگ تھے جن کو اللہ کو سیدھ سمجھ بھی دیتے. انہوں نے کہا جزاک اللہ حضرت, ٹھیک ہے, مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. ہدیہ ہوتا ہے جس کا خیال ہی نہ ہو بندے کو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جا رہے, حضرت نے بلایا اور فرمایا خود دیا عمر, آپ نے بہترین کپڑا دیا اور ریشمی کپڑا تھا. آپ نے فرمایا عمر یہ ہدیہ ہے. اس نے کہا اول بات تو حضرت یہ ہے کہ یہ ریشمی کپڑا تو آپ نے فرمایا مردوں کے لیے حرام ہے,
ریشمی کپڑا پہننا اور سونے کی کوئی چیز پہننا جیسے انگوٹھی ہے یا سونے کی گھڑی ہے یا سونے کی چین ہے یا سونے کے اور کوئی چیزیں ہیں مرد کے لیے حرام ہے. ہاذان حرامان علی ذکور امتی. حضور نے دونوں چیزیں لی, ایک ہاتھ میں ٹکڑا ریشم کا کپڑا لیا اور ایک میں سونے کا ڈلہ لیا اور فرمایا دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام. میں کہا حضور آپ نے فرمایا حرام ہے, پھر آپ مجھے ہدیہ بھی دے رہے. فرمایا عمر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم پہن لو, گھر میں دے دینا بیوی پہن لے گی, عورت کے لیے تو حلال ہے نا, تیرے لیے حرام ہے نا. اور اس کا دوسری چیز یہ ہے حضرت ہدیہ اس کو دیں جو غریب ہے, جو مسکین ہے بیچارہ, جس کے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. فرمایا عمر اگر بغیر اشراف نفس کے اور تمے کے کوئی چیز ملے تو قبول کیا کرو, ہدیہ رد نہیں کیا جاتا. تمہارا خیال تھا کہ میں تمہیں کچھ دوں گا؟ میں کہا نہیں یار, پھر ہدیہ دے دو. حضرت عمر نے ہدیہ قبول فرما دیا. اور اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہدیہ بھی جو دو نا وہ بہت قیمتی نہ ہو. کیا مانا؟ یعنی تم بڑے آدمی ہو, تم نے کسی کو 10,000 ریال کی گھڑی دے دی, وہ تمہیں جواب بیچارہ کیا دے, اس کے پاس 10,000 ریال ہے نہیں, تو وہ ہدیے کا بدلہ کیسے دے؟ تو اگر تم 10-20 ریال کی چیز دو گے تو وہ بھی دے دے گا تمہیں, تو ہدیہ بھی ہوتا رہے گا ایک دوسرے. تو جب ہدیہ دو تو اتنا قیمتی نہ دو کہ اگلا جواب بھی نہ دے سکے. تم اپنی عمارت دکھاتے رہو اور اگلا غریب تو رول گیا. اچھا, اللہ کے نبی نے غریبوں کے لیے بھی مسئلہ حل کر دیا کہ اگر کوئی ہدیہ دے ہی دیتا ہے اور تم اس کا بدلہ دینے پہ طاقت نہیں رکھتے ہو, فرمایا کوئی بات نہیں, اس کے لیے دعا کرو اور کہو جزاک اللہ خیر الجزا, کہ اللہ تو اسے بدلہ عطا فرما, میں تو دینے سے قاصر. تو فرمایا یہ سب سے بہتر بدلہ ہے کہ تم اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. اسی طرح بادشاہ صادق جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے, ان نے وزیر سے اشارہ کیا بھی اٹھا لو پیسے لے جاؤ واپس لے گئے. حضرت چلے گئے واپس ہندوستان. اس زمانے میں تھا کہ ہندوستان. ایک ہفتے کے بعد نواب صاحب نے اس رقم کو بھی دوگنا کر دیا اور وزیر سے کہا کہ تم جاؤ, اور حضرت جب نماز پڑھا کے فارغ ہوں تو السلام علیکم کر کے ہدیہ پیش کرو. پوچھو کہ حضرت اب تو کوئی خیال نہیں تھا نا آپ کے دل میں کہ ہدیہ آئے گا. بادشاہ سمجھدار تھے نا, اور حضور نہ آپ کو تما تھا نہ اسے اب قبول فرمایا. حضرت نے قبول فرمایا اور میں ہاں بھائی اب میں قبول کروں. ٹھیک ہے, مجھے خیال ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے بادشاہ کا ہدیہ ٹھکرا دی, اب تو وہ ناراض ہو گئے, کہاں دے گا مجھے اور کیوں دے گا, اس کے دل میں تو غصہ ہوگا. تو میرا خیال ہی ادھر نہیں تھا, تو لہذا وہ ہدیہ دینا لینا جو ہے جائز ہوتا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا, انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہوں, آپ کو اللہ برکت دے کاروبار میں, آپ دیار کفر میں ہیں, کافروں کے ملک میں ہیں, کفر کی حکومت میں ہیں, آپ نے اسلام قائم رکھا ہوا ہے, آپ نے مسجد قائم رکھی ہے, جماعت قائم رکھی ہے, نماز قائم رکھی ہے, تو ہم سے 1000 گنا بہتر ہو. اب اگر حرم میں رہ کے نماز پڑھتے ہیں تو کون سی بہادری ہے؟ بہادری تو یہ ہے کہ چاروں طرف طاغوت ہے, چاروں طرف بت ہیں, مندر ہیں, اوثان ہیں, ہر وقت کفر کی صدائیں ہیں, کفر کی نمائشیں ہیں, اس میں بندہ کھڑا ہے اللہ اکبر. نماز تو وہ ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. ملا مسجد میں اذان دیتا ہے, مجاہد گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں کھڑا ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہے. کہا اس کی اذان کا کیا مقابلہ کر سکتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی بڑی واقعتاً اسی کے یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث میں ہے, حضور پاک نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ تمہارے جو بھائی آئیں گے نا اللہ ان کو بڑے اجر دیں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اخوانوں کا, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے تم تو میرے صحابی ہو, بھائی تھوڑے ہو, تم تو میرے صحابی ہو. بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے.
خیر القرون کے دور میں بعد میں آنے والے انما المؤمنون اخوۃ، اور فرمایا وہ اگر 10ویں حصے پہ عمل کریں گے تو تم سے زیادہ ان کو اللہ ثواب دیں گے. کیوں کہ تم نے تو حضور کو دیکھ کے نماز پڑھی ہے نا. کمال تو ان کا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. میں کہا کمال تو ان کا ہے نا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک بڑا شاعر تھا، اللہ بخش کرے، تھا بیچارہ. بس شاعر ایسے بھی ایسے ہوتے ہیں بیچارے، شراب شروب یہ مصیبتیں ہوتی ہیں ان پر. وہ بھی ایسا تھا بیچارہ، لیکن اللہ اس کی مغفرت فرمائے. بات اس نے بڑی عجیب کی. کسی نے اس سے آگے پوچھا کہ استاد کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا آپ نے خدا دیکھا ہے؟ اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہا مان لیا. حضور نے تو دیکھا ہے نا. کہا ہم نے ان کا بات مان لی، بات ختم ہو گئی، ہمارے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ تھے، استاد سے وہ فرماتے تھے میرے خیال میں اسی شعر پر اللہ اس کو معاف کر دے، بخشا جائے گا. کہ اتنی بڑی بات کہہ گیا ہے جو مولویوں کے دماغ میں بھی نہیں آئی کہ دیکھو نا جی آپ نے حضور پاک نے تو دیکھا ہے نا. اور یہی وجہ ہے کبھی تم نے غور نہیں کیا ہوگا اور نہ تمہیں ان میلادی پارٹیوں نے اور حلوائی پارٹیوں نے کبھی یہ بات بتائی ہوگی، کیونکہ ان کا دماغ تو حلوے سے باہر جاتا ہی نہیں نا. حلوہ سیمنٹ ہے نا، پلستر ہو جاتی ہے نا بات، پھر حق نکلتا ہی نہیں، اندر سے مر جاتا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج والی رات جب حضور سے کہا کہ ارجع الی ربک، حضور کتنی نمازیں فرمایا؟ 50 نمازیں. میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی، آپ کی امت تو بہت بعد میں آ رہی ہے، 1200 سال بعد آ رہی ہے، وہ کہاں 50 پڑھیں گے؟ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ واپس جائیں اپنے رب کے پاس. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حضور کھڑے تھے پھر اس سے واپس پھر خروج ہوا، پھر واپس گئے دربار الہی. اب اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کریں، آپ دوبارہ درخواست لائیں، ہم 5 معاف کرتے ہیں، 45 پڑھا کریں. حضور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ 5 معاف ہو گئی. فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس جائیں. حضور 45 بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی. اسی سے یہ میرے جو بھائی ہیں نا، انہوں نے بھی مسئلہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی کہتے ہیں نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، موسیٰ عالم الغیب تھا تو کہہ رہا تھا نا کہ تیری امت نہیں پڑھے گی. انہوں نے بھی مسئلہ نکالا ہے نا، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اینک لگا کر کہ کیسے قرآن کو بدلنا ہے. لیکن اگر حدیث محمد مصطفیٰ پڑھی ہوتی تو شرم کرتے محمد مصطفیٰ پہ جھوٹ بولتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، موجود ہے حدیث میں کہ یا محمد کا تجربت امتی، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں. علم غیب کا کیا مطلب ہے یار؟ وہ تو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. اب حضور پھر گئے، پھر 5 معاف ہو گئی، پھر گئے، پھر 5 معاف ہو گئی. تو وجہ کیا ہے؟ سمجھو کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کا معراج ایک نہ ہو، ایک معراج میں کئی معراج ہو جائیں. حضور جاتے رہیں اور پھر آتے رہیں، جاتے رہیں اور پھر آتے رہیں. ورنہ اللہ پہلی دفعہ بھی جب بالکل 5 رہ گئی
تو اللہ نے فرمایا میرا ادنی میرا قول میرا حکم کبھی نہیں بدلا کرتا، لا مبدل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ ما یبدل القول لدی، لیکن تیری امت جو ہے وہ 5 پڑھے گی، میں 50 لکھ کے ثواب دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 پہ 10 کی نیکیاں تو لازم ہے نا، کبھی 700 بھی ہو سکتی ہے، کبھی ہر۔ اچھا آپ دیکھیں نا جی، 1 ملی، اب ہم نے 1 نماز پڑھی، کتنی لکھی گئی؟ 50۔ یہاں 1 کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ تو 1 لاکھ کا جب 50 دن تو 50 لاکھ کا درجہ ہو گیا، تو حرم کی نماز کا کتنا ثواب مل گیا؟ اور وہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار کہہ رہے تھے اور محبوب بھی بار بار جا کے اللہ کو درخواست کر رہے تھے، کوئی اور بھی حکمت تھی تو علماء نے لکھا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں تو خدا کو نہ دیکھ سکا، میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں تجلی ڈالتا ہوں، اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، میں بے ہوش ہو کے گر گیا، لیکن خدا کو نہ دیکھ سکا۔ مصطفیٰ نے چونکہ خدا کو دیکھ لیا ہے، میں بار بار دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں کو تو دیکھتا رہوں جن نے خدا کو دیکھ لیا صلی اللہ۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، کہ جب حضور نے فرما دیا بات ختم۔ یہی مسئلہ تھا جو ابو بکر نے پیش کیا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ حضور معراج پہ گئے تھے 1 رات میں؟ انہوں نے کہا بدبخت، ہم اگر حضور کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ہم تو جبریل کا آنا جانا بھی مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا جانا کیا مشکل ہے؟ اگر جبریل آ سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ اور پتہ ہے جبریل کتنی تیزی سے آتا ہے؟ ایک دفعہ پوچھا تھا ایک اللہ کے پیغمبر نے کہ جبرائیل 7 آسمانوں تک 3500 سال کا سفر ہے، اگر تم 7ویں آسمان پہ ہو تو زمین میں آنے میں کتنی دیر تمہیں لگتی ہے؟ انہوں نے کہا یوں سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں پہ کنارے پہ تھے اور بھائی ان کو دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے، اللہ نے وہ یہ حکم دیا کہ جبریل جلدی پہنچو، یوسف علیہ السلام کو نیچے سے اٹھا لو، اس کو چوٹ نہ لگنے دو۔ کہتے ہیں وہ کنارے سے پانی تک نہیں پہنچا، میں 7ویں آسمان سے پہنچ گیا، اتنی جلدی پہنچتا ہوں۔ اور اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام پہلا قدم پہلے آسمان پہ رکھتے ہیں تو دوسرا قدم جو ہے وہ دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو جبریل کا عالم ہے، اور محمد مصطفیٰ وہ تو محمد مصطفیٰ ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو امام المرسلین ہیں، وہ تو سید الاولین والآخرین ہیں۔ جبریل تو ان کے مقابلے پہ ایک خادم ہے، جبریل تو ان کے مقابلے پہ دربان ہے، جبریل تو ان کے مقابلے پہ معراج والی رات براق کے ساتھ چلنے والا ہے، اہتمام کرنے والا ہے، جگانے والا ہے، اٹھانے والا ہے، حضور کو براق پہ بٹھانے والا ہے۔ تو جبریل کا کیا مقابلہ ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ اس لیے جب وحی میں دیر ہوئی نا اور حضور پاک حیران ہوتے تھے تو جبریل یہی تسلی دیتے تھے، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، تو حضور کا دل مطمئن ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اپنے سے بڑے لوگوں کے گھر میں نہ جایا کرو، بڑے لوگوں سے تعلقات نہ رکھا کرو تاکہ نہ شکری پیدا نہ ہو، غریبوں سے تعلق رکھو، مسکینوں سے تعلق رکھو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں تجربہ ہے، میرے مدنی کیا صفت اللہ نے خود قرآن میں کیا بیان، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی حفاظت کی، ٹھکانہ دیا۔ تو حضور نے اسی لیے حضور فرماتے ہیں آپ کی دعا ہے کہ اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین،
یا اللہ ہمیں مساکین کی جماعت میں شمار کر کے قیامت میں اٹھانا، کیونکہ مساکین امت محمد مصطفیٰ 50 سال جنت میں پہلے داخل ہوں گے، غنی بعد میں داخل۔ مسکین کا یہ مقام، اسی لیے حکم ہے کہ کسی مسکین کو، کسی مانگنے والے کو کبھی جھڑکا نہ کرو۔ اما السائل فلا تنہر، دے سکتے ہو دے دو، نہیں دے سکتے ہو کہو جزاک اللہ، اللہ جیسے عربی کہہ دیتے ہیں اللہ کریم، اللہ کریم، بھائی میرے پاس تو کچھ اللہ سخی ہے وہ آپ کو دے دیں گے، فوراً اور کوئی لفظ ہو یہی کہیں گے اللہ کریم اللہ کریم، تو من یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ وصیت فرمائی، پہلی وصیت کیا ہے کہ مسکینوں سے محبت رکھو، اور مسکینوں کی محبت میں کوئی تکلیف بھی تو نہیں ہوتی نا، اور اللہ نہ کرے کسی پہ مصیبت نہ آئے، مصیبت میں بھی مسکین اور غریب دوست تمہیں ملنے آئے گا، امیر آدمی کبھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا چھوڑو یار دفع کرو، کوئی نہ کچھ کیا ہوگا نا، ایسے تھوڑا پکڑا گیا ہے۔ غریب جو ہے وہ پتہ کرے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز کیا تھی؟ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلُ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَوَتْ، اور فرمایا صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، چاچے ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، نانا ہے، نانی ہے، اولادیں ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھو، خبر گیری رکھو، تعلق رکھو، ان کے دکھ سکھ میں کام آؤ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان سے رشتہ بھی قائم کرو، ہو تو اچھی بات ہے کہ بھائی کی لڑکی ہے تو اچھی بات ہوتی ہے کہ دیکھی بھالی بچی ہوتی ہے، گھر کی بچی ہوتی ہے، آدمی کو اس کے عادات کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ اس غریب ہے اگر رشتہ دار اس کی ہمدردی کرو، غریب رشتہ دار کی بچی کی شادی ہے ان کے پاس پیسے نہیں اس کی مدد کر دو، یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ جب حضور وحی پر پریشان ہوئے تھے تو سب سے پہلی بات جو بی بی خدیجہ نے کی تھی، انہوں نے کہا کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کیوں پریشان کریں گے؟ تو پہلی بات یہ تھی کہ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اگر تم خیرات کرنا چاہتے ہو پہلے رشتہ داروں کو دو، یعنی مسکین کا نمبر بھی بعد میں ہے، مسافر کا نمبر بھی بعد میں ہے، پہلا حق کس کا ہے؟ جو تیرا غریب رشتہ دار ہے، تیرے رشتہ دار ہیں غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دو، ان کو صدقات دو، ان کو خیرات دو، ان کی ہمدردی کرو، اور ان کے ساتھ تعلق جو ہے اپنا قائم رکھو۔ اب دیکھیں نا حضور پاک نے جو اپنی بیٹی دی سیدنا علی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ علی میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں حق المہر دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا حضور میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، یہ زرہ جو پہنتے ہیں جنگ میں ایک گھوڑا ہے۔ آپ نے کہا گھوڑا تو رہنے دو جہاد میں کام آئے گا، لیکن یہ زرہ جو ہے نا یہ بیچ دو، اور اس کو بیچ کے جو پیسے ملے وہ بھی فاطمہ کو حق المہر دے دو۔ حضرت علی نے عرض کیا حاضر یا رسول اللہ، آپ لے کے چل پڑے۔ حضرت عثمان کو بھی پتہ چل گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی بھی پیچھے چلتے آئے۔ جب وہ منڈی میں پہنچے تو زرہ جو تھی اس کی قیمت لگی 480 درہم۔ تو حضرت عثمان نے کہا علی ٹھہرو، دیکھو 480 درہم لگ گئی قیمت، کہا ان کا یہ 480 درہم لے لو، زرہ مجھے میں لیتا ہوں۔ اچھا لے دی، بے ہو گئی۔ جب حضرت علی چلنے لگے تو پھر بلایا، کہا علی ٹھہرو، وہ تو تیرا میرا سودا تھا، اب یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، اور زرہ والے پیسے بی بی فاطمہ کے حق المہر میں دے دو۔ یعنی یہ دولت تھی حضرت علی کے پاس۔ بی بی فاطمہ کو حضور نے پتہ جہیز کیا دیا تھا؟
بی بی فاطمہ کو جب رخصت کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے جہیز کیا کیا تھا؟ 1 0 میٹر گاڑی دی تھی، فریج دیے تھے، اوون دیے تھے، ایک بالکل پورا فرنیچر دیا تھا گھر بسانے کے لیے، ایک مٹی کا پیالہ تھا، ایک پانی کا چھوٹا سا مٹکا تھا، ایک کھجور ڈلی ہوئی گدا تھا، ایک کھجور ڈلی ہوئی کا سرانہ تھا۔ یہ جائیداد تھی جو حضور نے دی بی بی فاطمہ۔ یہ جہیز ہے سید النساء فاطمہ فی الجنہ، جو جنت میں بھی عورتوں کی سردار ہوگی، اس کا جہیز ہے۔ آج کوئی مسلمان ہے ایسا جو ایسے غریب کے ساتھ شادی کرے؟ اور لڑکیاں اتنی جہیز پہ راضی ہو جائے تو بہت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو سمجھتی ہیں کہ کمال کی بات ہے، مجھے کسی فقیر کے پلے باندھ رہا ہے، عجیب ہے میرے باپ، مجھے کسی غریب کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے ساتھ میں کاروں میں چلوں، ہوائی جہازوں میں اڑوں، اگر وہ بڑے آدمی پر بھی عذاب آ جائے اور کسی قابل نہ رہے، برباد ہو جائے، پھر کیا کرو گی؟ اچھا غریب کے ساتھ تو وعدہ ہے، امیر کے ساتھ تو وعدہ ہی نہیں ہے۔ غریب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ نے فرمایا اگر غریب ہے شادی کرو، میں اس کو غنی کر دوں گا۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ حکم دیا کہ وَأَمَرَنِي أَن أَصِلَ الرَّحِمَ، کہ میں صلہ رحمی کروں، لیکن اگر وہ توڑے بھی تب بھی میں جڑا رہوں۔ یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو تمہیں حاجی صاحب کہے گا تم بھی حاجی صاحب کہو، مزہ تو تب ہے نا کہ وہ گالیاں دے اور تم حاجی صاحب کہو، مزہ تب ہوتا ہے۔ سل من کا تعلق، حضور نے فرمایا اسی کے ساتھ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ وَأَحْسِن لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس سے احسان کرو جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرے۔ بہادری تو تب ہے نا۔ اس لیے حضور نے حکم دیا چاہے رشتہ دار تیرے تم سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، تم نیکی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اور حضور نے مجھے یہ بھی حکم فرمایا کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگا کروں، صرف اللہ سے مانگا، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس پہ قائم رہنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ صحابہ تو ایسے قائم ہو گئے نا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں اور ہاتھ میں جو ہنٹر تھا وہ گر گیا، خود اتر کے اٹھایا، کسی سے نہیں مانگا ہے کہ اٹھا گیا یہ مجھے پکڑا دینا۔ میں کہا کیوں؟ نے کہا حضور نے کہا تھا کہ کسی سے نہ مانگنا، میں نہیں مانگتا۔ آپ کا ہمارا گزارا تو ویسے ہی مانگے تانگے پہ ہے، خاص طور پہ مولوی اور پیر، ان کو تو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا کہ یہ ساری زندگی مانگتے رہیں گے، مانگتے مانگتے مر جائیں گے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مسجد کے نام سے جو مانگنا شروع کریں گے ان کی کوٹھیاں بن جائیں گی، مسجد آدھی بھی نہیں بنے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھو کہ جن لوگوں نے نہیں مانگا نا ان کو اللہ نے ایسے خزائن اسے دیا ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جن نے اللہ پہ توکل کیا وہ کافی ہے۔ اور ایک روایت میں آیت میں ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی خیال ہی نہیں ہوتا۔ میں روزے کے ساتھ تھا، سفر میں تھا، کراچی سے پنجاب جا رہا تھا، تو ساری کے لیے دوستوں نے کہا کہ حضرت سفر میں چونکہ اجازت ہے، الحمدللہ بہت سارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت سفر میں اجازت بھی ہے اور یہاں کے سفر بھی مشکلات ہوتے ہیں، تو اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا یہ تکلیف کیا ہے، ایئر کنڈیشن، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن کوپے ہے، چلو کھانا نہیں ملے گا فروٹ رکھ لو،
سحری کے وقت فروٹ کھا لیں گے. اچھا زیادہ سے زیادہ چائے کی بری عادت ہے, گندی عادت ہے, یہ بھی ایک نشہ ہے نا چائے, تو وہ اپنا اسی سے گاڑی والوں سے ان کے کینٹین سے منگوا لیں گے. میں نے کہا جی آپ کی مرضی, ہم نے تو آپ کی, میں نے کہا بھی میں تو روزہ رکھوں گا, تم میں سے جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے, کیونکہ میں تو بڑا کمزور اور گناہگار آدمی ہوں, مجھ سے قضا نہیں ہوتے, چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے. آپ یقین کریں گے جناب, مجھے یاد نہیں آتا کہ حیدرآباد کا اسٹیشن تھا یا روڑی کا جنکشن تھا, اسٹیشن تھا, تو ایک آدمی دوڑ رہا ہے پلیٹ فارم سے اور پوچھ رہا ہے مولوی وکی صاحب کس ڈبے میں ہے اور مولوی وکی صاحب کس ڈبے میں ہیں. اچھا ہم اتفاق سے یعنی کھڑکی کھول کے ارادہ کر رہے تھے کہ نیچے اترے ہیں تاکہ اسٹیشن سے چائے شاید ملی جاتی ہے نا, تو وہ بیچارہ تھا, میں نے کہا بھائی اس بیچارے کو تو پوچھو خیر تو اس کو کیا ہو گیا. وہ اس کو بلایا, اس نے کہا حضرت ہم سحری کے لیے کھانا پکا کے لائے ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا خدا کے بندے تم نے خواب دیکھا تھا؟ اس نے کہا حضرت اخبار پہ پڑھا تھا کہ اس ٹرین سے حضرت جائیں گے تو اس لیے ہم نے اتنے کھانے لے آیا کہ میں نے زندگی میں بھی نہیں کھائے ہوں, اور 10-20 آدمی تو ہم تھے, باقی بھی ہم لوگوں کو بلا لیا. ابھی ضائع تو نہ جائے گا, ایک آدمی اتنی محبت سے لایا ہے, ہر اللہ کی نعمت موجود, نیت ہو. اب دیکھو مجھے پتا تھا کون مجھے اسٹیشن پہ کھانا دے گا, مجھے تو اب بھی اس کا نام نہیں آتا. اس وقت بھی میں نے شرم سے نہیں پوچھا, وہ کہے گا اچھا مولوی ہے یار, میں اتنی خدمت کر اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں. میں نے شرم سے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے. ویسے بڑے شکریہ ادا کیا اور سینے سے لگایا, بڑی مہربانی, بہت مہربانی یار آپ نے, لیکن شرم سے نہیں پوچھا کہ آپ ہیں کون, نہیں یہ تو بتائیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں تمہارا گمان ہی نہیں ہوتا, خیال ہی نہیں ہوتا. یہ دو باتیں ہو گئی جی. اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, اور مجھے میرے محبوب نے یہ بھی حکم دیا کہ جب بات کرو تو سچی کرو, چاہے کڑوی ہو, لوگوں کو کڑوی لگے لیکن حق کہو. وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور اللہ کے کام میں حضور نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا کرو. لوگ کہتے ہیں وہابی ہیں, وہابی ہیں, نجدی ہیں, یہ نبی کو نہیں مانتے, ولی کو نہیں, کہنے دو کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی فکر, اپنا کام کیے جاؤ. جب اللہ کے نبیوں کو پتھر لگے ہیں تو تم کون ہو, تم پر اعتراض ہی نہ ہو. وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یاد کر لو حاجی, یہ وظیفہ ہے جو خود محمد الرسول اللہ نے بتلایا ہے حضرت ابو ہریرہ کو کہ سب سے زیادہ کثرت اسی کلمے کی کیا کرو, لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش. یہ کلمات جو ہیں یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اللہ کے, ان میں سے خزانے میں سے ایک موتی ہے. لیکن یاد رکھو لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. یہ سارے حدیث میں ثابت ہیں, تمہیں جو بھی یاد ہو پڑھا کرو. واللہ اعلم. طواف جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ, 3 دفعہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کو دکھانے اللہ نے پہلی دفعہ ہی دیکھ لیا. میرے ایک کزن نے اپنی بیوی کو 6 دفعہ طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہیں. پوری اس کی بیوی سماج سے معذور ہے, اس نے سنے, اس کو منع کیا. حنفی مسلک کے مطابق کیا طلاق ہوگی؟ بالکل جناب, بالکل ہو گئی. یعنی اس نے 6 دفعہ کہا ہے نا, 3 دفعہ تو طلاق ہو گئی, 3 طلاقیں, اور 3 دفعہ کا اللہ اس کو عذاب دیں گے, گناہ دیں گے کہ تم نے مذاق کیا ہے طلاق کے ساتھ. طلاق پکی ہو گئی, 3 تو پکی ہو گئی.
ایک کوئی عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہے تو ان سے فتویٰ لے لو. حنفی مسلک میں تو میرے بھائی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ائمہ اربعہ کا اس پہ فتویٰ ہے کہ تین ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے. یاد رکھو. باقی کچھ علماء اہل حدیث ہیں رحمت اللہ علیہم، وہ فرماتے ہیں کہ تین جو ہیں ایک دفعہ میں ایک ہوتی ہیں، تو یہ ان کا فتویٰ ہے. ائمہ اربعہ اس کا ساتھ نہیں دیتے. اب تم جانو، تمہارا کام جانو. میں احرام کے ساتھ جدے میں آیا، انڈر ویئر پہنے رہا، وہ نہیں ہوتا. کتنی دیر پہنے رہے؟ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے پہنے رہے تو صدقہ خیرات کر دو 10-20 ریال، لیکن پورے عمرے میں پہنے رہے دم پڑ گئی. اگر مغرب کی اذان ہو جائے، نماز کھڑی نہ ہو، 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے. کیونکہ یہاں وقت ہوتا ہے نا، ہمارے ملک میں تو وقت نہیں ہوتا نا، اذان ختم فوراً تکبیر شروع ہو جاتی ہے. حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے تحیت المسجد پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ یا دیکھو، حرم کا تحیہ مسجد حرام کا ہے ہی طواف. تحیت المسجد الحرام الطواف. اگر طواف نہ کر سکو تو پھر 2 رکعت پڑھو. عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے. حنابلہ اور شفاعی کے نزدیک اجازت، ان کے نزدیک بھی اجازت ہے. افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. زوال کے وقت بھی جب سورج سر پہ ہو نہیں پڑھ سکتے. طواف کیا، پھر 2 دن بعد دوسرا عمرہ کیا، سر نہ منڈوایا کہ بال چھوٹے ہیں، سر نہ منڈوایا، تو انشاءاللہ ایک بکری دم بھی ادا کرو اور سر پہ اس طرح بھی پھرواؤ. بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. اگر ایک گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس طرح پھروائے گا. یہ تعمیل خدا کے حکم کی تعمیل ہے. اللہ کو ہمارے بالوں کی تو کوئی ضرورت نہیں. اسلام میں داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے ماربا کا اتفاق ہے. وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرنا ضروری ہے. یہی انگلی میں سے پھر بول کیا ہوتا ہے؟ داڑھی کو کالا کرنا کیسے؟ کالا تو منع ہے، باقی اور کوئی رنگ لگا دے، جیسے مہندی ہے یا کوئی اور بھی آج کل تو کئی کلر ہے نا، اپنا گولڈن کلر ہیں، ڈارک براؤن ہیں، میڈیم براؤن ہیں، لائٹ براؤن ہیں، اور کئی کلر ہے، لیکن کالا نہ ہو. اچھا ویسے بھی تو میرا خیال ہے عمر 60 سال ہو اور آدمی رنگ کالا لگائے کارٹون لگتا ہے. بھائی کالے بال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال تک رہیں گے. 60-70 سال کا بوڑھا جو کالا سیاہ منہ کیے ہوئے ہو، ہر کوئی سمجھتا ہے یہ کارٹون جا رہے، پاگل ہے کوئی. اگر لگانا ہے تو باقاعدہ اپنی سکن فکسنگ کراؤ، میچنگ کراؤ. کون سا تمہیں رنگ اچھا لگے گا؟ یہ تھوڑا کہ جو مرضی ہے لگا لو. اچھا کالا رنگ لگا دے، کس کو دھوکہ دینا چاہتے؟ لوگوں کو کہ میں جوان ہوں. ان کو کیا غرض ہے جوان ہو یا بوڑھے ہو؟ اچھا کس کو بیوی کو دھوکہ دینا چاہتے؟ وہ تیری بددانگی جانتی ہے کہ تم کتنا بڑے جوان. دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ منہ بھی کالا کیا اور بے مزہ. حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. اگر حضور ہر جگہ موجود ہے، معراج کا انکار ہو، معراج کی کیا ضرورت تھی؟ حضور ہر جگہ موجود ہے، پھر ہجرت کا کیا مطلب؟ حضور ہر جگہ موجود ہے، حج پڑھنے کے لیے مدینے سے منا کیوں تشریف لائے، مکہ کیوں آئے؟ بھئی عقل کرو. پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے بنا رکھے ہیں. ولی کے مزار پر نظر نیاز چڑھانا شرک ہے، کفر ہے. صرف یہی تو ہے کہ بت کافر بتوں کے نام پہ نظر چڑھاتے ہیں، تم قبروں کے نام پہ نظر چڑھاتے ہیں.
کہ 72 فرقے ہوں گے اور ایک جن کو حضور نے بتلا دیا نا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. تو بات موجود ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن گزرنے والے پر گناہ ہے، نہ گزرے. اگر آدمی کا رزق مقرر ہے پھر ہم زیادہ کام کیوں کریں؟ یہی مقدر ہوگا نا کہ زیادہ کام کرو گے، یہ بھی لکھا ہوگا نا ساتھ میں. مجھے میری بیوی نے بہت پریشان کیا ہے، آپ کے گھر والے اچھے نہیں ہیں کہ آپ کی ماں نے مجھے جادو کرائے ہیں، بیوی پر الزام لگایا. تو کیا ہے، بہرحال گھر والوں نے قسم اٹھائی کہ ہماری لڑکی نے آج تک اسے فون نہیں کیا، بھاگ گئی، فلان ہے. میرا بھائی اتنے لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بنتی ہے طلاق دے دو. اسی لیے تو اسلام میں طلاق ہے نا. طلاق اسلام نے کیوں رکھی ہے کہ اگر نہیں بنتی ہے تو السلام علیکم طلاق دے دو، تاکہ وہ اپنے کسی اور شوہر کے پاس جائے، تم کوئی اور اچھی بیوی تلاش کر لو. یہ اس وہم میں رہنا، اس نے فون کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے بات کیا، اس نے، کب تک تم پہرے دو گے؟ بات چل نکلی ہے، نہ جانے کہاں تک پہنچے. جان چھڑاؤ میرے بھائی، السلام علیکم بس. اگر تم سچے ہو اور اگر تم نے نہ حق طلاق دی تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یاد رکھو. اپنے جوتے نہ ملیں، دوسرے کے جوتے بالکل نہ اٹھائیں. اگر اپنے جوتے گم ہو گئے ہیں تو اللہ کی مرضی، بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ ہاں وہ حرام ہے، جو کہ 6-7 فٹ بڑی ہے، جوتے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ حلال ہے. مسجد نبوی میں جو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ایک کا 1000 ملتا ہے. 50,000 ریال 50,000 والی حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے. اور مسجد الحرام میں جو جماعت سے نماز پڑھو گے سارے مکے میں وہ 1 لاکھ. حرم کے آگے نمازیوں کے آگے نہ گزریں. جو عمرہ کرے اس پہ حج فرض نہیں ہوتا ہے. داڑھی کو مہندی لگانا بالکل سنت ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ مہندی میں قسم ملایا کرو. قسم حدیث میں آتے الہنا والقسم. قسم کہتے ہیں یہ نیل کا پودا ہوتا تھا نا، اب تو خیر کیمیکل نیل آتے ہیں نا کپڑوں کو دینے والا، اس کے پودے ہوتے تھے پہلے. تو اس کے پتے جو ہیں ان کو سائے میں خشک کر کے رکھ لیں، 1 کلو مہندی اور 1 کلو وہی پتے ملا دیں، اتنا خوبصورت رنگ آتا ہے داڑھی کا اور بالوں کا. حضور نے اس کا حکم دیا ہے کہ وہ لگایا کرو. میرا بھائی، اللہ نے مخلوق بنائی ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، امتحان ہے. تو اگر صرف مومن ہوتے امتحان کیسے ہوتا؟ صرف کافر ہوتے امتحان کیسے ہوتا؟ صرف جنت ہوتی امتحان کیسے ہوتا؟ صرف جہنم ہوتی تھی امتحان نہیں. یبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کے نبی سے 11 رکعات ثابت ہیں، 11 رکعات ثابت ہیں تو 20 بھی تو ثابت ہیں. تو اللہ کے صحابہ یہی چاہتے ہیں آپ کو زیادہ ثواب ملے کہ 20 رکعات پڑھیں گے تو 20 لاکھ ملے گا نا، 11 پڑھو گے تو پھر 11 لاکھ کا ثواب ملے گا نا. تو وہ زیادہ دینا چاہتے ہیں، تم تھوڑا لینا چاہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے. پیسے تو زیادہ لینا چاہتے ہو، نماز تھوڑی لینا چاہتے ہو. نبوت کے بعد حضور پاک کو یا رسول اللہ جب سامنے ہوتے تھے پکارتے تھے نا، وفات کے بعد تو نہیں پکارتے تھے. سامنے تو سب کو پکارنا جائز ہے، یا ابتی یا اخی یا فلان یا فلان. تو یہ تو کوئی بات، یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ جب موجود تھے. ابھی نکاح سے احرام نہ باندھا، 3 یہ
احرام باندھا، 3 چکر بیوی نے لگائے، احرام کھول دیا، سائی بھی نہیں کی، ماشاءاللہ دوبارہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ پھر کیوں آتے ہو عمرہ کرنے پہ؟ مذاق بنا رکھی ہے، 3 چکر لگائے تھے، احرام کھول دیا، صفا بھی نہیں کی، چلی گئی، کیا بھئی؟ اگر تکلیف تھی تو ویل چیئر پہ تم کرا دیتے ان کو، عمرہ تو خراب نہ کرتے نا۔ محرم آدمی نے 120 روپیہ نام میقات سے گزرا، اگر میں نے بتایا نا 1-2 گھنٹے گزرے ہیں تو کوئی بات نہیں، وقت زیادہ گزرا دم دینی پڑے گی۔ مسجد عائشہ سے جو احرام باندھ کر کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک نہ ہوتا تو بی عائشہ کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا نا، ہم تو حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ أشهد